آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ جب سے خان صاحب حکومت میں آئے ہیں انہوں نے انکوائریز کرا لیں کرپشن کی، اپوزیشن کے خلاف انہوں نے کمیشن بنوا دیے، انہوں نے براڈ شیٹ کے لیے ملک سے وفد بھیج دیے، جاؤ جا کے تحقیقات کرو۔ اسحاق ڈار والا جو کیس ہے لندن والا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو سر جب بھی کوئی کمیشن بنتا ہے، جب بھی حکومت پاکستان کوئی کمیشن بناتی ہے، تو کیا سر اس میں کیا مطلب ان کمیشنز کے بجٹ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بجٹ تو مختص ہوتے ہوں گے۔ براڈ شیٹ کا کیس ہے، انٹرنیشنل لیول پر انکوائری ہے، آنے جانے کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مختص کرنی پڑتی ہوں گی۔ تو سر اتنی انکوائریز ہو چکی ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ جو ہمارے پیسے، جو عوام کے پیسے، جو ہم ٹیکس بھر رہے ہیں سر، جو ہمارے ریمیٹنس آ رہے ہیں، ان کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا اب اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو کرپشن کا راگ آپ الاپ رہے ہیں، آپ نے کتنا خرچہ کر دیا ہے عوام کے پیسوں سے، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہم تو سر ابھی تو بہت ضرورت ہے نا ہمیں پیسوں کی، تو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ اب میں تو نہیں جانتی کہ کتنا بجٹ مختص ہوتا ہوگا کسی بھی کمیشن کو کام کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے جب کمیشن پہ کمیشن بن رہا ہے تو ملا کے ایک کافی زیادہ اماؤنٹ ہو گیا ہوگا۔ تو اس کا حساب ان سے لینا چاہیے کہ ہم پاگل ہیں، ہم ٹیکس بھر کے مر رہے ہیں، عوام جو ہے غربت میں پسی جا رہی ہے، نتیجہ کوئی نکلتا نہیں، کمیشن پہ کمیشن آپ بڑھاتے ہیں، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں، نتیجہ اس کا صفر نکلتا ہے۔ سر کون لے گا اس کا حساب، کون لے گا؟ آپ کا جو سوال ہے نا جی، وہ میرے جواب پر بھاری ہے، اور میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جس سہولت کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے، جس سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے، اس کے اندر میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بالکل اتفاق ہی کر سکتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں، لیکن وہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ سبق سیکھ گئے ہیں۔ جب شروع میں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ دراصل سمجھ بوجھ اپنی کھو گئے ہیں، آپ اپنا سٹیچر کھو گئے ہیں، آپ نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے، اپنی ضد میں آ گئے ہیں، کوئی ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جرنلسٹ کی کیا ذاتی انا ہوتی ہے؟ اس کی رائے ہوتی ہے، اس رائے کو سنجیدگی سے لیتا ہے تبھی تو اس کا اظہار کرتا ہے۔ ذاتی طور پر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں مسلسل آپ کو بتا رہا تھا کہ جس نظام کی بنیاد ٹیڑھی ہو، فراڈ پر رکھی گئی ہو، دو نمبری پر رکھی گئی ہو اور جھوٹ اور دغے پر رکھی گئی ہو، وہ زیادہ دیر کام نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا کچھ مجھے صلاحیت کا بھی پتہ تھا، قریب سے دیکھا ہوا تھا کہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسا ہی ہونا۔ یہ صرف ایک دو پہلو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کے علاوہ تو بیسیوں ایسے شعبے ہیں جن کے اندر حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، لیکن وہ خبروں کی زینت نہیں بنتے۔ اب کمیشن اور کمیٹیاں تب بناتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے پاس کچھ کام کرنے کو ہوتا ہے نا، تو وہ پھر پالیسی سازی کرتے ہیں اور اپنے گولز بناتے ہیں، ان گولز کو اچیو کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر ان گولز کی اچیومنٹ کی بنیاد کے اوپر ووٹ طلب کرتے ہیں۔ لیکن ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، تو لہٰذا آپ کو ایک سوا تین سال میں ایک طویل قسم کا نا، آپ کو ایک جس طرح وہ ہوتی ہے نا عمران سیریز، جس کے اندر کہانی چلی جا رہی ہے، کوئی اس میں ایک X2 ہوتا تھا جو بالکل ایک پراسرار قسم کا کردار تھا، اس کے پاس طاقت بڑی تھی، وہ پھر ناول کے ہیرو کو مختلف اوقات میں اس کی مدد کرتا ہوتا تھا، اور وہ پھر کہانیاں چلتی رہتی تھیں، اور وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ جو کردار تھا وہ ناول کا مین، اس کا نام بھی اتفاق سے عمران تھا، تبھی تو عمران سیریز بنی، سلمان تھا شاید اس کا نام، تو وہ عمران کو زچ بھی بڑا کرتا تھا۔ تو اس قسم کی ایک سیریز بن گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فکشن ہے جو کریٹ کیا گیا پاکستان کے عوام کے سامنے، اور اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ حقیقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ امریکہ کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے کا جو معاملہ ہے یہ پھر سے اوپر آ گیا، اور کچھ دن ہی پہلے کسی اخبار میں امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ڈیل ان کی ہو چکی ہے، تو اس کی کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا، بالفرض اگر یہ ڈیل ہو گئی ہے تو کیا امریکہ کے پاس اتنی استعداد ہے کہ مطلب وہ ہم سے بائی فورس یہ ڈیل کر سکتا ہے، یا اگر یہ ہوئی بھی ہے تو ہماری اپنی رضا سے ڈیل ہوئی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ ہمارا چین کے ساتھ بہت اہم شراکت داری سی پیک کی چل رہی ہے، تو
اس ڈیل کے سی پیک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور چین کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہوگا؟ امریکہ نے یہ کہا جی کہ ہم ابھی بھی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں اور مستقل بنیادوں پر جب تک افغانستان کے اندر ہمارے مفادات ہیں یہ فضائی حدود اور افغانستان تک جو پہنچ ہے استعمال کرنے کے لیے جو طویل المدت معاہدہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور بڑے قریب ہیں یہ معاہدہ کرنے کے۔ تو ایک تو خبر یہ ہے کہ پہلے سے ایک معاہدہ موجود تھا جو پاکستان کے مرد آہن جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا اور ابھی تک وہ قائم ہے۔ جو اس کی نئی شکل ہے وہ موجودہ نظام جو ہے جو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے وہ طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے، ہمیں فورس ہم سے ڈیل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جی معاہدے جو ہیں آپ کے سر کے اوپر لا کر کوئی ڈنڈے کے طور پر تو نہیں مار دیتا، آپ کی منشا ہوتی ہے تو آپ معاہدہ کرتے ہیں۔ جی معاہدے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کو ٹیبل پر لے کے جائیں اور دوسرا جو فریق ہے وہ اپنے مفادات ٹیبل کے اوپر لے کے آئے اور اس کے بعد پھر آپ بھاؤ تاؤ کریں اور بیچ میں سے کوئی میوچلی ایکسیپٹیبل ارینجمنٹ جو ہے باہمی طور پر اتفاق رائے سے جو آپ نے رستہ بنانا ہے وہ آپ بنائیں۔ تو معاہدہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی نے گردن تو نہیں مروڑی ہوئی، ہاں ہم نے جو اندرونی طور پر اپنے خلاف ہی واردات کی ہوئی ہے خلف اشار پھیلانے کی، وہ ہماری کمزوری ضرور بن گیا۔ تو ٹیبل کے اوپر کرسیاں فریقین کی چھوٹی اور بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ فریقین اپنے ساتھ جو کرتوت کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتائج ان کو پھر نیگوشیشنز میں بھگتنے پڑتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ ہم سے ہماری مرضی اور منشا کے خلاف اگر معاہدہ نہیں کروا سکتا تو باتیں منوا ضرور سکتا ہے۔ چین، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ خوش نہیں ہے ان معاملات کے ساتھ۔ بہت سارے قریبی لوگ جو ہیں جو سلامتی کے امور کے اوپر مشاورت میں ہر وقت شامل ہوتے ہیں، چین ان کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جی یہ ہمیں ان کے اوپر شک ہے تو ان کو آپ ذرا دور ہی رکھا کریں ہم سے۔ اچھا، میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ کوئی ملک کیوں آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کس کو مشیر رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا۔ تو چین کے پاس بھی یہ پریولیج نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بتائے کہ ہم نے اپنے مشیران کون سے رکھنے ہیں اور ہم نے اپنے ایمبیسڈرز کون سے رکھے ہیں۔ میں اصولی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر امریکہ کا دباؤ ناقابل قبول ہے تو چین کا دباؤ بھی ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی جس کو میں کہتا ہوں ماما پالیسی، یہ ایک عام سی اصطلاح ہے کہ جی ماموں بنا لینا۔ ماموں کیسے بنائے جاتے ہیں؟ آپ جب سمجھتے ہیں کہ 3:1، لیکن بہرحال ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اپنی طرف سے بڑی عقل مندی والی، وہ یہ کہ ہم نے ماموں بنانا ہے سم کو۔ یہ ایک عام سی اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ ماموں سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی چین ہم پر بڑا دباؤ ڈال رہا ہے آپ کی وجہ سے، تو ہمارے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ چین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی امریکہ ہم سے بڑا ناراض ہے آپ کی وجہ سے، تو ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ تو ہم دونوں کو اپنی طرف سے ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دونوں اس بات کو سمجھ گئے ہیں، لہٰذا ہمارے موجودہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو زیادہ چلاک بن کے اگر آپ سفارتکاری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ادارے کے سربراہ سے استعفے کا مطالبہ کرنا، اس کو خط لکھنا اتنی بڑی غداری ہے کہ اس پر 5 سال کی سزا دی جائے۔ ایک تو مجھے اس خبر کی کنفرمیشن دیجیے گا کہ کیا آپ کے نالج میں یہ خبر ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا میں تو یہ خبر کہیں نہیں دکھی، نہ ٹی وی پر اور نہ ہی کسی اور چیز پر۔ مجھے انٹرنیٹ پر اس کا ایک لنک تو ضرور ملا، لیکن جب ہم لنک اس کو کھولتے ہیں اس خبر کو تو لنک کھلنے پر یہ خبر نہیں ہوتی، اس کی جگہ پر کوئی اور خبر ہوتی ہے۔ تو مطلب پاکستان میں اس سے بڑی سنسرشپ اور کیا ہوگی میڈیا کے اوپر؟ اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو آپ کا کیا اس پر ویو ہے؟ جی بالکل، میں نے یہ خبر دیکھی، یہ بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے یہ خبر جاری کی، میں نے پڑھی اس کو۔ پاکستانی میڈیا کے اندر یہ خبر نہیں آئی، لیکن ظاہر سچی ہوگی تبھی تو اس کا ڈینائل نہیں آیا۔ سنسرشپ، اب جب لنک اگر نہیں کھل رہا، میں نے ویسے حالیہ اس کو چیک نہیں کیا، ہو سکتا نہ کھل رہا ہو تو یقیناً اس کو روک دیا گیا ہوگا، لیکن ایسے کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے جی۔ آپ اگر لنک کو فریز کروا دیتے ہیں، بلاک کروا دیتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے، تو خبر تو نکل جاتی ہے اور ہر گھر کے اندر یہ خبر پہنچی ہوئی ہے۔ تو اصل میں تو اس کی وضاحت دینی چاہیے تھی، یہ ہوا کیا ہے، اس خط میں انہوں نے کیا ایسا کہہ دیا تھا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے، پھر اپنے ہی ادارے کے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی وضاحت دینی چاہیے تھی۔ یہ کوئی بہت بڑا کڑا امتحان نہیں ہے
معلومات کا کھیل ہے، آپ معلومات کے کھیل کو معلومات کے ذریعے آپ حل کریں، لیکن یہ خبر جو ہے موجود ہے اور گھوم پھر بھی رہی ہے۔ محترم سید طلعت حسین صاحب، میں محمد عارف احمد آباد راول پنڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر سیاستدان ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، جبکہ آئین کی کتاب میں پارلیمنٹ اور پارلیمان کے اختیارات تو درج ہیں۔ کیا یہ اختیارات پارلیمنٹیرینز کو کوئی تحفے کے طور پر پلیٹ میں رکھ کر دے گا، یا ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے اپنے اندر کردار اس کی پختگی اور علم و حکمت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کے جواب اور تجزیے کا منتظر رہوں گا، شکریہ۔ دیکھیں، سیاستدانوں کے اوپر ان کی نقائص بھی بڑھے ہیں، ناکامیاں بھی بڑھی ہیں، کمزوریاں بھی بڑھی ہیں، اور ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے ان کے اوپر تنقید، لیکن دیکھیں ایک موافق ماحول ہوتا ہے۔ ایک زمانے کے اندر آپ نے کوئی اتفاق رائے بنانا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر، جس کے تحت وہ تمام لوگ جو ویسے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کسی اچھے انداز سے زندگی تو گزار سکیں، جس کو ہم قانون اور آئین کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے قانون اور آئین کے ارینجمنٹ کو ماننا ہی نہیں ہے، اور سیاستدان جو ہے اس کو آپ نے جو ہے بالکل خوار کر کے رکھنا ہے، اور اس کی کمزوریوں کا دفاع نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر آپ نے نظام چلانا، لیکن اس کے بغیر آپ نے نظام چلانا، اس کو کہنا ہے کہ وہ لوگوں کا نمائندہ ہے، لیکن اس کو زمین کے اوپر لگا کے رکھنا، تو سیاستدان کیا کر لے گا؟ لیکن جی اگر آپ نے کھلاڑی کو کھیلنے ہی نہیں دینا، کوئی کھیل اور اپنی مرضی سے آپ نے کھلاڑی رکھنے ہیں، پھر کہنا ہے جی کہ بس کھلاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر آپ تو کوئی ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے نا۔ وہ کھلاڑی جو ہے اپنے پروفیشن کے لیے بھی باعث ذلت ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو سیاستدان کام کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے بالادستی، وہ کیا کریں؟ بندوق تو اٹھا نہیں سکتے، وہ کیا کریں؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے تہیہ کر لیا کہ ان کو کام کرنے نہیں دینا، تو اس کے بعد وہ کیا کام کریں؟ لڑائی کریں، خون خرابہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ جس طرح TLP کی طرح وہ اس طرح کے گروپس جوائن کر لیں؟ پھر تو حکومت اور ریاست جو ہے ان کے سامنے پھول لے کے جائے گی، اور ان کو چائے پلائے گی، مٹھائیاں کھلائے گی، اور ان کو سر آنکھوں پر رکھے گی۔ تو پھر آخر میں آ کے یہی ہوگا نا جی کہ جو مین اسٹریم سیاستدان ہے پھر ایسے گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے گا، پھر آپ کہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے۔ میں امانت حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی ہے خان صاحب نے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پیسہ پکڑا ہوا ہے اور یہ اپوزیشن کی بولی بول رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا کیا ممکن ہو نہیں سکتا؟ کیونکہ ایک جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسے کھول دیں، ان کی اپنی بھی عزت رہ جائے گی، معاملے بھی درست ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان ساروں نے جو کھیل کھیلا ہے اس ملک کے ساتھ، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی احترام یا ان کی کوئی عزت کسی انسان کے دل میں ہو؟ 2018 سے جو پاکستان کے اندر کھلواڑ ہوا ہے نا جی، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں۔ کس دن مجھے کوئی ایک دوست بتا رہا تھا کہ آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، میں نے کہا متن لکھ کے میں نے بھجوایا ہوا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے پاس تو میں رکھتا نہیں ہوں، ظاہر ہے میں لکھ کے بھجوا دیتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، وہ ڈاکومنٹڈ ہے ساری، اور صرف میں یہ کام نہیں کر رہا، بہت سارے دوست کام کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں۔ بالکل اگر آپ کے اعمال ایسے ہوں گے تو عزت و احترام جو ہے آپ ڈنڈے کے زور پر تو لے لیں گے، ویسے کوئی عزت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ہاشم بول رہا ہوں مشیگن سے۔ 1960 کی دہائی میں ایوب خان صاحب نے پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد اس لیے منتقل کیا تھا کہ وہاں پہ آئے روز شور شرابہ اور ہنگامے ہوا کرتے رہے۔ تو آج کل اسلام آباد بھی وہی نقشہ پیش کر رہا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اس حکومت کے لیے کہ پاکستان کا دارالخلافہ کسی شمالی علاقے میں منتقل کر دے، جہاں پہ جو ہے وہ موسم انتہائی شدید ہو، تاکہ مظاہرین کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے اور وہاں پہ سکون ہی سکون ہو؟ آپ یقین مانیں جو اسلام آباد کا حال ہے، اسلام آباد
کہ ہم دیرینہ رہائشی ہیں، اور مجھے یہ شہر جو ہے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یہ شہر ایک وجہ ہے، آپ سے سچی میں بات بتا رہا ہوں کہ کبھی میں نے پاکستان چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں ہے اس شہر کی وجہ سے، لیکن شہر کا جو ہم نے حال کر دیا ہے نا، میرے خیال میں دوسرے شہر والے جو ہیں ہم پر افسوس ہی کرتے ہوں گے، اور وہ حال ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے ہنگامے کروائے ہیں 2014 آنورڈز، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس شہر کی تباہی کی ہے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شمالی علاقے میں بھی منتقل کر دیں، اگر اسلام آباد کی سیاست اور اسلام آباد کے اندر ہونے والے طاقت کے کرتوت آپ نے شمالی علاقہ جات میں منتقل کر دیے تو ان کا بھی یہی حال ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔